رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا شاہ روم کو، شہنشاہ روم کو، ایسٹرن یورپین امپائر کا سب سے بڑا کنگ قیصر ہیریکلیس اس کا نام تھا، اس کو خط لکھا. خط میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے شروع ہوا تھا خط. 786 نہیں لکھا تھا اس پر، ایک غیر مسلم کو بھیج رہے تھے. اور اس کے بعد کہ یہ خط ہرقل عظیم کے نام محمد رسول اللہ کی طرف سے. اور کوئی اگر دنیا کے اسٹیٹس کے حساب سے باعزت کوئی انسان تھا، بڑا انسان تھا، تو اسے لکھا ہرقل عظیم، روم کے عظیم شہنشاہ کے نام. ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی اگر غیر مسلم ہے، اگر اچھے اس کا نام ادب اور احترام سے نہ لکھا جائے یا نہ لیا جائے. اس میں لکھا کہ اسلام لاؤ تو سلامتی ہے تمہارے لیے، سلامت رہو گے، ورنہ تمہاری رعایا کی ذمہ داری بھی تمہیں پر ہوگی، ان کا گناہ بھی تم ہی کماؤ گے. اور پھر قرآن کی ایک آیت لکھی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. پھر یہ قرآن کی آیت لکھی. اب ہمارے یہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ غیر مسلم کے ہاتھ میں قرآن دینا جو ہے وہ اس کی بے حرمتی ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ قرآن کی آیت جتنے اور بادشاہوں کو لکھی، تو قرآن کی آیت بہت سے خطوط میں لکھ کر بھیجی تھی. ان کے پاس یہ خط پہنچا قیصر کے پاس، تو اس نے کہا کہ جہاں سے جس شخص کے پاس سے یہ خط آیا اس کے علاقے کا کوئی ہماری سلطنت میں، ہمارے علاقے میں بڑی دور تک بہت لمبی اس کی سلطنت تھی، کوئی اس علاقے کے کوئی لوگ یہاں کہیں ہیں، میں کچھ بات کرنا، ان سے کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں، انہیں دیکھو. شام میں گئے ہوئے تھے ابو سفیان، ایک ڈیلیگیشن لے کے، ایک بزنس ڈیلیگیشن تجارتی قافلے کے ساتھ میں گئے ہوئے تھے. یہ اطلاع جب بھجوائی تو وہاں شام سے ان کو پکڑ کر کچھ لوگوں کو لایا گیا. یہ قیصر یا شہنشاہ روم اس وقت یروشلم میں آیا ہوا تھا، تو وہاں یروشلم میں بلایا گیا، ان کو لے کر آیا گیا. ابو سفیان اور ساتھ میں کچھ اور مکے کے لوگ تھے. تو اس نے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ یہاں سامنے، اور باقی لوگوں کو اس کے پیچھے بٹھایا، ابو سفیان کے پیچھے، اور کہا کہ میں کچھ سوال کروں گا، اور اگر کوئی کسی بات پہ ذرا سا بھی جھوٹ ہو تو تم لوگوں میں سے جو بھی سمجھے جھوٹ سر ہلا دینا. ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں جھوٹ ضرور بول دیتا اگر مجھے یہ ڈر نہیں ہوتا کسی نے کہیں سر نہ ہلا دیا ہو تو جان ہی نہیں بچے گی، اس لیے سچ بولنا پڑا. اب اس نے شہنشاہ روم نے کچھ سوالات کیے. اب یہ بات بھی دیکھیے بہت اہم ہے کہ ایک خط گیا جو سپر پاور تھی ورلڈ کی، دنیا کی اس وقت کی، اس کے کنگ کے پاس. اس خط کے اندر ایک کانفیڈنس تھا، کوئی خوشامد نہیں تھی، کوئی ایک آفر تھا کہ تم ہدایت کو قبول کرو گے تو بچ جاؤ گے، نہیں تو پوری رعایا کے ساتھ تباہ ہوگے. قرآن کی آیت تھی، اس کے دل پر اثر ہوا. اس نے ایسے اٹھا کر پھینک نہیں دیا، کہا کہ تحقیقات کروں گا، لوگوں کو لاؤ ذرا. ابو سفیان سے سوال کیا. جب بیٹھ گئے لوگ تو پہلے تو بیک گراؤنڈ پوچھی، جو سوالات کیے اس میں پہلے بیک گراؤنڈ کے سوالات تھے کہ اس شخص کا جس کی طرف سے ایک لیٹر آیا ہے، نام بتایا کہ محمد نام ہے، اس کی طرف سے میرے پاس ایک خط آیا ہے، تاکہ یہ شخص نسب میں کیسا ہے. تو ابو سفیان نے کہا کہ بہت اونچے نسب کا ہے. پوچھا کہ ان کی اس سے پہلے بھی کبھی کوئی ایسا دعویٰ کیا، کوئی ملتا جلتا کسی طرح کا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو پہلی مرتبہ ایک دعویٰ سامنے آیا ہے. پھر سوال کیا کہ کوئی باپ دادا میں کوئی اونچے عہدے کا، کوئی شاہ کے لیول کا کوئی گزرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. یعنی دریافت یہ کر رہے ہیں کہ باپ دادا میں کسی کو بادشاہت کبھی ملی تھی؟ اس خط کو دیکھنے کے بعد یہ اتنا بڑا رولر جو
ورلڈ کی جو دنیا کی سپر پاور کوئی رول کر رہا ہو، بہت بڑے انٹلیکچوئل ہوتے، یہ معمولی آدمی نہیں ہوتے، معمولی دماغ کے لوگ نہیں ہوتے. اس اتنی تحریر کو پڑھنے کے بعد اس کو یہ اندازہ تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ دنیا پر رول کرنے والا ہے، جس کی یہ تحریر ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا کو رول کرے اگر یہ سچا ہے کوئی. یہ صرف چند تھوڑے سے الفاظ کے ساتھ میں. اس لیے یہ سوال کیا کہ کوئی اس کے خاندان میں کوئی شاہ گزرا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. نے کہا کہ یہ باتیں جو ہیں عام آدمیوں کی نہیں ہیں، اس لیے سوال یہ تھا. اب بیک گراؤنڈ ہو گئی. اس کے بعد پھر نیکسٹ کوشچن یہ تھا، آگے کے سوالات کا سیٹ یہ تھا کہ فالوورز کیسے ہیں، ماننے والے، ان کے ساتھ چلنے والے کون لوگ ہیں. دریافت کیا کہ کمزور لوگ ہیں یا سماج کے طاقتور لوگ ہیں. کہا کہ زیادہ تر کمزور لوگ ہیں. پھر اگلا سوال کیا کہ تعداد ان کی گھٹ رہی ہے ماننے والوں کی بڑھ رہی ہے؟ ابو سفیان نے کہا بڑھ رہی ہے لگاتار. پھر سوال کیا کہ کوئی کبھی اس کے ساتھ آنے کے بعد مرتد ہوا، کبھی واپس لوٹا، ان کے دین میں سے الگ ہوا کبھی؟ کہا کہ ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا، ابھی تک ایک بھی کیس ہمیں نہیں معلوم ایسا. اب یہ فالوورز کے بارے میں سوال کیا، یعنی ان کو پہچانا جاتا ہے، کسی نبی کو پہچانا جائے گا، رسول کو پہچانا جائے گا، رسول کی رسالت کو پہچانا جائے گا اس کے ماننے والوں سے. ابھی پرسنل کیریکٹر کا سوال بات کو آ رہا ہے. وہ لوگ کیسے ہیں جو ساتھ میں، کتنے قائم ہیں، کتنے آگے بڑھنے والے ہیں، کتنے مستقل مزاج ہیں. پھر پرسنل سوال ذاتی زندگی کے بارے میں. اگر اس نے کبھی جھوٹ بولا کوئی؟ کہا کہ نہیں، جھوٹ تو نہیں بولا کبھی. وہاں تو اب یہ تو ہلکے پھلکے جواب دے رہا تھا، اس لیے کہ بس خود کوئی بات جھوٹ نہ کہہ دے، ورنہ اصل میں تو جو کہنے کی باتیں تھیں ان سب سوالوں کے جواب میں وہ بہت آگے کی تھی. کہ مکے والوں نے ٹائٹل دیا ہوا ہے سچا الصادق، تو یہ نہیں کہا کہ ہاں جھوٹ کبھی نہیں بولا. پھر پوچھا کہ کبھی کسی تم سے کوئی معاہدے ہوئے ہیں، کسی معاہدے کی کوئی خلاف ورزی کبھی ہوئی اس کی طرف سے؟ کہا کہ ابھی تک تو نہیں ہوئی ہے، اس وقت بھی ایک معاہدہ ہمارا چل رہا ہے، صلح حدیبیہ کے بعد کی بات ہے، اب دیکھیں اس کا کیا انجام ہوتا ہے. یعنی وہ اپنے جوابات میں اس طرح سے بہت ہلکا کر کے دے رہا تھا جواب، لیکن ابھی تک نہیں کی کوئی خلاف ورزی. ایک معاہدہ ابھی ہمارا ہے، اس کو آگے دیکھیں گے. صرف 2 سوال کیے پرسنل کیریکٹر کے، سچا ہے کہ نہیں، کبھی جھوٹ تو نہیں بولا. صرف 2، اور بہت سے اور کوئی سوال ہی نہیں اس کے اندر پرسنل کیریکٹر. اور دوسرا یہ کہ وعدے کا پابند، عہد کا پابندی کرنے والا ہے کہ نہیں ہے. اب اس کے بعد پھر اگلے سوالات تھے کہ تعلیم کیا دیتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح یہ کہتا ہے کہ ایک خدا ہے، کسی اور کی پوجا عبادت بندگی نہیں کی جائے اس کے علاوہ، پاک بازی کی زندگی گزاریں، سچ بولیں، بے سہاروں کا سہارا بنے، ان کی سرپرستی کریں. اور بتائیں کچھ باتیں، بہت زیادہ نہیں بتائیں، کچھ بتا کر پھر وہ خاموش ہو گئے. قیصر نے کہا کہ تم نے جو کچھ بتایا ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو جس جگہ میں کھڑا ہوں ایک دن یہ زمین اس کے قدموں کے نیچے ہوگی، اور کبھی میری ملاقات ہوئی تو اس کے پیر دھو کر پیوں گا میں. ابو سفیان کہتے ہیں کہ اسی وقت میرے دل میں خیال آیا کہ اتنے بڑی بڑی سلطنتیں، اتنے بڑے بڑے شاہ، وہ اتنی دور رہ کر ان کے دلوں میں رعب طاری ہو گیا اس شخص کا، تو پھر اس کے آگے بڑھنے کی طاقت کو تو پھر کوئی روک نہیں سکتا.